حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پیغام پہنچا دوں. میں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کی. تو میں نے کہا بھی سنیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. ان سے میں نے سوال کیا اور آخر میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں جب آپ کو کال کر رہا تھا میرے تمام دوست، اور یہ بہت بڑی عالمانہ شخصیت یعنی علمی شخصیت، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے مجھے کال کیا تھا، عالم بڑی شخصیت. تو انہوں نے کہا میرے تمام دوستوں نے، دیگر علماء نے مجھے نصیحت کی کہ آپ انہیں کال نہ کریں ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. آخر میں انہوں نے کہا کہ بھی آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا. ہم نے کہا آپ کو کنفیوز نہیں کیا، آپ کو راستہ دکھایا ہے، آپ کو روشنی دکھائی ہے. تو جب گفتگو ہونے لگی تو میں نے یہی سوال ان سے کیا کہ بھائی یہ بتائیں کہ اگر ہم دونوں صفین کے میدان میں ہوتے، بتائیے آپ کدھر ہوتے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں علی کی طرف ہوتا، سیدھی بات. آپ کدھر ہوتے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں میں تو کسی طرف نہیں ہوتا، نہ ادھر نہ ادھر، اس لیے کہ دونوں مسلمان تھے، لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے. ہم نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں قرآن کا حافظ بھی ہوں، میں احادیث کا حافظ ہوں، کہ ہاں میں ہوں. ہم نے کہا پھر قرآن کی آیت آپ نے نہیں پڑھی؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9. کہیں گے ہاں پڑھی تو ہے. ہم نے کہا آپ پڑھیں ذرا، تو پڑھنے لگے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، عجیب آیت ہے، مسلمانوں ذرا غور کرو، توجہ کریں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مؤمنین کے دو گروہ آپس میں قتال کرنے لگے، جنگ پر اتر آئیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن ایک سینیریو پیش کر رہا ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مسلمان پیغمبر کے زمانے میں، نزول قرآن کے زمانے میں تلواریں لے کے ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے ہوں، اور ایسا کچھ نہیں ہوا کہ اقتتال اتنا بڑا ہوا ہو، کچھ نہیں. لیکن ایک سینیریو سچویشن پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو گروہ آئیں، دونوں یہ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں، اور آپ کنفیوز ہو کہ بھئی یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو قرآن نے کوئی ایمبیگویٹی نہیں چھوڑی ہے، کوئی آپ کو کنفیوژن میں نہیں چھوڑا ہے، کلیئر ہر چیز کو بیان کیا ہے. اگر ایسی سچویشن ہو تو کیا کیا جائے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. تو اس کے دو سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے مطلب نہیں، یہ بھی مسلمان ہوئے، ہم تو بیٹھے اپنے گھر، ایسا نہیں کر سکتے. تم کو یہ چوائس قرآن نے نہیں دی ہے. بحیثیت مسلم، بحیثیت مومن تم کو یہ چاہیے کہ ان دونوں گروہ کے درمیان اصلاح کرانے کی کوشش کرو. وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تمہاری کوشش کے باوجود اگر تم یہ دیکھو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اب تم الگ نہیں بیٹھ سکتے. فَقَاتِلُوا، تم شریک ہو جاؤ جنگ میں اور اس سے قتال کرو، اس سے جنگ کرو جو باغی گروہ ہے. اب مجھ کو مت کہہ دینا کہ کوئی توہین کر دی، قرآن پڑھ رہا ہوں، اور پھر جواب خدا کو تم خود دے دینا. جب دو گروہ آپس میں جنگ کریں، آج نہیں وہ بھی ٹھیک تھے، وہ بھی ٹھیک تھے، وہ بے خطا، وہ بے گناہ، نعرے لگائے جا رہے ہیں. شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی ایسے ملاؤں کو جو ان لوگوں کے لیے بے خطا بے گناہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو واجب ہے کہ ان سے جنگ کرو. ان سے جنگ کرنا واجب ہے. کن سے؟ بغت احداہما علی الاخری، ایک ان میں سے جب دوسرے کے خلاف بغاوت کرے. رئیس عشرہ کا مقصد تو یہی تھا نا کہ میں کچھ مسائل کی وضاحت کروں. یہ بے خطا بے گناہ کے نعرے آپ نے سنے نا، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان سے جنگ کرو، ان سے قتال کرو. کس سے؟ ایک گروہ سے، دونوں میں سے. یعنی کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے اسلام میں، ہے ہی نہیں قرآن میں یہ بات. تم مسلمان ہی نہیں ہو اگر یہ بات کہہ دو. تو انہوں نے کہا نہیں مگر شرط تو یہ نا کہ بغاوت کرے، یہ شرط لگا دی. ارے واہ سبحان اللہ، بغاوت کرے کی شرط بالکل بہت اچھی. اور سبحان اللہ، دیکھیں قرآن نے نہیں کہا کہ اگر کوئی شرک کرے، اگر کوئی نفاق کرے، اگر کوئی فسق و فجور کرے، اگر کوئی ضد کرے، ایسے الفاظ استعمال ہی نہیں کیے. بغت کا، باغی ہو جائے، جو گروہ باغی ہو جائے. کیوں کہا یہ؟ اور پیغمبر نے بھی عمار کے لیے یہ نہیں کہا کہ عمار کو کافر ماریں گے، مشرک ماریں گے، منافق ماریں گے، گنہگار لوگ ماریں گے. نہیں، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو باغی گروہ مارے گا. مسلمانوں، قرآن بھی باغی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، نبی بھی باغی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اب یہ بتاؤ تمہارے پاس کون سا عذر شرعی باقی رہ گیا ہے؟
ان سے جنگ کرنے کے لیے اور ان پر لعنت کرنے کے لیے کہ جو ان سے جنگ کر رہے تھے جن سے جنگ رسول سے جنگ کرنا ہو. نہیں ہم تو نہیں بھائی، وہ بھی صحیح تھے، وہ بھی ٹھیک تھے، وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ دونوں بزرگوں کی جنگ تھی آپس بزرگوں کی، بس تم ہو گئے قاتلوں کے ساتھ. فوراً یہ کہتے ہی اتنے واضح قرآن بات کر رہا ہے، ہم سے کہتے ہو کھل کے نہیں بتایا، یہ بات تو واضح نہیں ہے. کس کو کہتے ہیں واضح کہنا؟ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کس طرح اور قرآن تم کو بتائے کہ یہ دونوں اگر لڑ رہے ہیں، خود کو مومن دونوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کے بارے میں تو تم کو یقین ہے کہ مومن ہی نہیں، وہاں قیادت امیر المومنین کی ہے، تو جنگ کرنا واجب ہے. کس سے؟ جو باغی ہو. کس نے عمار کو قتل کیا؟ اب تمہیں بالکل خدا اور رسول سے کوئی بھی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے کہ تم ان باغیوں کو بے گناہ کہہ رہے ہو. اب میں دیکھیں نام نہیں لے رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے تو 1000 بار نام لینا چاہیے. کیوں نہیں لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان عوام کے دماغ کو اس حد تک برین واش کر دیا گیا ہے کہ ابھی میں نام لے دوں گا کہ صحابی رسول کی توہین کر دی. میں نے پورے عشرے میں اس بات کو بہت ملحوظ رکھا ہے، یہ تو اس سے کہیں زیادہ میں اور کھل کے پڑھ سکتا ہوں کہ بھئی کسی ایک عام مسلمان کی دل آزاری نہ ہو جائے، اس کو پہلے خود سوچنے دو بغیر نام لیے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کس نے توہین رسول اللہ کی کہا کہ ان کا دماغ نہیں چل رہا ہے، کس نے کہا کہ یہ ہزیان بک رہے ہیں. ہم نے کہا ہم جیسی نام لیں گے نا تم کہو کہ ٹھیک کیا تھا انہوں نے. تم خود جا کے ریسرچ کرو، تم خود اللہ کو جواب دو اور رسول کو تم خود جواب دینا. اسی طرح یہاں مسئلہ ہے. تو پتا چلا کہ جنگ کرنی ہے کس سے؟ جو باغی ہے. نبی نے کلیئر بتا دیا کہ باغی کون تھا صفین کے میدان میں، بتایا کہ نہیں؟ عمار کے قتل سے واضح ہو گیا کہ باغی کون ہے. مگر دیکھیں عقل سے کیسے کھیلا جاتا ہے، اسی طرح آج کے مولوی کھیل رہے ہیں. تو میں عوام سے اور جوانوں سے خاص طور پر، چونکہ علم کا زمانہ اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے جو وہ دور شام میں اونٹ اور اونٹنی کا فرق معلوم نہیں تھا، وہ والا دور نہیں ہے. یہ علم کا دور ہے، اس لیے بات کر رہا ہوں. اس وقت کیا کہا گیا؟ اس واقعے کے بعد، عمار کی شہادت کے بعد تو مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، جنگ ختم، اور سب علی کے پیچھے آ جاتے اور علی کے دشمن کو چھوڑ کے آ جاتے، کہتے کہ یہ تو باغی ہے، نبی نے اس کو باغی کہہ دیا ہے اور اس ثابت ہو گیا کہ یہ قاتل ہیں اور یہ باغی. دیکھیں میں یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تم سے، اس لیے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو اتنی بڑی تعداد، کیا یہ سب دیوانے ہو جائیں گے؟ یہ کیوں مان رہے ہیں؟ پھر یہ دلیل نہیں ہے. دیکھو جب حاکم وقت ہوتا ہے نا، کوئی بھی حاکم ہوتا ہے، دنیا کا بالکل عام قاعدہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. شیعوں کے پاس حکومت نہیں رہی کبھی بھی، پھر بھی اتنے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کر ہوئے ہیں. لیکن ہمارے بھائیوں کے پاس تو ہمیشہ حکومت رہی ہے، اور خاص طور پر بنی امیہ کی جہاں حکومت، تو اگر سب لوگوں نے مان لیا تو یہ سب کا ماننا، اس حکومت کو ماننا، اس کے حقانیت کی دلیل کیسے بن جائے گا میرے بھائی؟ جب پیغمبر نے کہہ دیا باغی ہے، اب کوئی شک رہ گیا؟ تو پھر بھی لوگ لگے رہے ساتھ میں. وہی وجہ آج بھی ہے. فوراً ہی حاکم شام نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھئی کچھ ڈھونڈو راستہ، معاملہ خراب ہو گیا. کہا فکر مت کرو میرے پاس سب راستے ہیں. وہ فوراً اس نے مجمع کو جمع کیا، کہا دیکھا تم نے سنا ہے نا رسول اللہ نے کیا کہا تھا، ان عمار کو باغی گروہ مارے گا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ یہ حدیث اتنی موثق اور معتبر تھی اور اتنی مشہور تھی کہ دشمن اس کا انکار نہیں کر سکا. تعویل پر اتر آیا. جو بات نہیں ماننی ہو نا اور ثابت ہو، اس کا انکار نہ کر سکے تو تعویل شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ تھا، اس کا تو کہا سنو، تو کہنے لگا ہاں دیکھو ہم نے مار دیا. کہا نہیں تم نے تھوڑی مارا، تم نے تھوڑی مارا، میں اسی لیے آیا ہوں تمہارے پاس. پھر کس نے مارا؟ کہا یہ علی ہیں اس کے قاتل، عمار کو علی نے قتل کیا. اب قاتلوں نے کہا نہیں قتل تو ہم نے کیا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا نہیں دیکھو اگر علی لے کے نہیں آتے تو عمار قتل ہوتے؟ ہاں نہیں ہوتے. تو پھر کون ہے ذمہ دار؟ علی ذمہ دار ہے. لہذا عمار کے قاتل ہم نہیں ہیں، باغی ہم نہیں ہیں. لوگوں نے کہا واہ سبحان اللہ کیا پوائنٹ، واہ 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 واہ. پھر لگ گئے جنگ کرنے کے لیے علی کے ساتھ. یہی آج ہو رہا ہے. ہم سے مت کہو کہ اتنے مجمع، اس لیے کہ اپنے مولویوں کی جب لوگ سنیں گے نا، اس ٹائپ کے مولویوں کی جو اس وقت کا مولوی تھا، اس مولوی نے جو قوم کو سمجھا دیا، پوری قوم واہ واہ کر کے بات ساتھ لگ گئی. ہاں صحیح، علی قاتل ہے، بالکل صحیح بات ہے، علی قاتل ہے. اب علی اس کا جواب دیتے رہے، کون سن رہا ہے؟ جب مولا کو پتا چلا تو مولا نے کہا اچھا کیسے ظالم ہے یہ اور کیسے جاہل ہے اس کے ماننے والے. ارے اگر یہ میں لے کر آیا عمار کو تو یہ مجھ کو قاتل بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے باپ دادا کے لیے جواز تلاش کر رہا ہے. یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس نے اور اس کے باپ دادا نے نہیں مارا تھا حمزہ کو،
رسول اللہ نے مارا تھا اس لیے کہ وہ لے کر آئے تھے حمزہ کو. یہ کہنا چاہ رہا ہے. یہ کون سن رہا ہے اس دلیل کو؟ دلیل کو سنتا ہے اس کے بعد. تو بھائی دلیل سنو, ان کی طرح نہ ہو جاؤ. بس اب میں خلاصے کے لیے ایک جملہ پوچھ لوں اپنے بھائیوں سے, چونکہ میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں تو مجھے یقین ہے, اور میں بھائی دیوے بتا دوں کہ وہ صاحب جنہوں نے مجھے کال کیا تھا, جب میری یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس طرح, اور اب میں آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں صاف کہ واقعاً اگر میں ہوتا صفین کے میدان میں تو بس علی کے ساتھ ہوتا. صفین میں سنیے گا, اب یہ خلاصہ ہے پوری بات کا. صفین میں, کیونکہ ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں, شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہیں, صفین میں علی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ سب وہ لوگ تھے جو علی کو خلیفہ مان کر آئے تھے. بہت چھوٹی سی تعداد, مختصر گنتی کی تعداد ان لوگوں کی تھی جو علی کو پہلا خلیفہ مان کر آئے تھے. بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو علی کو چوتھا خلیفہ مان کر آئے تھے. تو شیعہ وہ جو پہلا مانے, سنی وہ جو چوتھا مانے. علی کے ساتھ شیعہ بھی تھے اور سنی بھی تھے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے نہ پہلا مانا نہ چوتھا مانا بلکہ جنگ کرنے چلے آئے, ذرا ان کا مذہب بتاؤ کہ کیا تھا. اس لیے کہ وہ نہ تو شیعہ تھے, شیعہ ہوتے تو علی سے جنگ نہیں کرتے, پہلا مان لیتے. سنی ہوتے تو جنگ نہیں کرتے, چوتھا مان لیتے. تو نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے, تو اب تم مجھے بتاؤ ان کا مذہب کیا تھا جن کی حمایت کے لیے آستینیں چڑھا کے چلے آئے. شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں, یہ کچھ فرقے تیسرے چوتھے قسم کے الگ سے فرقے آ گئے ہیں جو اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں. آج بھی حضرت علی آ جائیں تو شیعہ سنی دونوں مل کے حضرت علی کے ساتھ ہوں. امام حسین کے ساتھ جو آئے تھے نا, صرف شیعہ تھے, بس شیعہ تھے بس امام حسین کے ساتھ. باقی رسول اللہ کے ساتھ سب لوگ تھے, شیعہ بھی تھے اور غیر شیعہ بھی. حضرت علی کے ساتھ شیعہ غیر شیعہ, امام حسن کے ساتھ شیعہ غیر شیعہ, امام حسین کے ساتھ صرف شیعہ. آپ کیا ایسی بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے, کوئی بغیر دلیل کے میں نے ابھی تک بات کی ہے؟ میں ابھی کیا کہہ رہا تھا کہ بدعت ہے بیعت کرنا, اور بیعت صرف اس کی ہو سکتی ہے جو امام ہو. تو دو اسکول آف تھاٹ ہیں, توجہ کیجئے گا, دو اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو امامت کو من اللہ مانتا ہے, قائد کون ہے جو اللہ بنا دے اس کو مان لیتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو بیعت سے مانتا ہے کسی کو قائد و رہبر. اللہ نے نہیں بنایا مگر انہوں نے بیعت کر لی تو مان لیا. لیکن جو اللہ کی طرف سے ہو اس کی بیعت بھی ہو سکتی ہے, امامت کے لیے نہیں, اطاعت کے لیے. یہ بیعت امامت کو ثابت نہیں کرتی, اطاعت کو ثابت کرتی ہے.